شادی کی پہلی رات دلہا کھانے کا بڑا سا تھال لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ کھانے سے بڑی استانگیز خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ بیوی بولی کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری والدہ نے بھی کچھ نہیں کھایا، ان کو بھی بلا لو، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ شوہر نے کہا وہ سو گئی ہوں گی، انہیں چھوڑو، ہم دونوں کھاتے ہیں۔ بیوی اصرار کرتی رہی پر وہ اسی بات پر قائم رہا کہ امی کو رہنے دو۔ جب بیوی نے شوہر کا یہ رویہ دیکھا تو اسی وقت طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ شوہر بڑا حیران ہوا اس کے مطالبے پر۔ اس نے بہت سمجھایا لیکن وہ لڑکی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور آخر کار طلاق ہو گئی۔ دونوں الگ ہو گئے اور پھر دونوں نے ہی دوسری شادیاں کر لی۔ اس بات کو 30 سال گزر گئے۔ عورت کے بیٹے ہوئے بہت محبت کرنے والے، ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، بہت ہی اسودہ حال تھی وہ۔ اس نے ارادہ کیا کہ حج کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران اس کے بیٹے اس سے کسی ملکہ کی طرح پیش آ رہے تھے، پاؤں تو زمین پر لگنے ہی نہ دیتے تھے۔ صحرائی سفر تھا اور راستے میں ایک شخص پر نظر پڑی جو بہت بری حالت میں بھوکا پیاسا، بال کھچڑی، کپڑے پرانے۔ اس عورت نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون مسافر ہے، اسے اٹھاؤ، ہاتھ منہ دھلا کر اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ چنانچہ بیٹے گئے، ماں نے جیسا کہا تھا بیٹوں نے ویسا کیا۔ عورت کی جب اس پر نظر پڑی تو جان گئی وہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کیا؟ وقت نے تمہارے ساتھ، بولا میری اولاد نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی۔ عورت کہنے لگی کہ آخر کیوں کرتی کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ میں اسی دن جان گئی تھی کہ تم والدین کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے میں ڈر گئی کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور یہ دیکھو آج میں کہاں ہوں اور تم کہاں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر اپنا بڑھاپا ہم شاندار گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ شاندار سلوک کیجیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ دنیا میں ہی دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنے والدین کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔